کتنے خوش نصیب ہیں. بولیے، یہ نہ سمجھیں کہ جو حضور کی چشمان مقدس کے سامنے رہتے بس انہی کو یاد کرتے. نہیں، حضور اپنے ہر عاشق کا ذکر کرتے، جانتے، ذکر کریں یا نہ کریں جانتے پہچانتے تھے. فاروق اعظم بیٹھے ہیں، سیدنا علی شیر خدا بیٹھے ہیں. کتاب و فضائل الصحابہ، صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیے. صحیح مسلم. ایک شخص ہے جنہوں نے سال ہا سال آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری کے پائے، مگر والدہ بڑی بیمار تھی. بڑی بار دل کیا کہ جا کے مدینہ میں حضور کا دیدار کر لوں اور ایک بار تک کے صحابی بن جاؤں. ایمان لا چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں. وہ شخص ایمان لا چکا ہے، مومن ہے. آرزو ہوتی ہے کہ ایک نگاہ سے جا کے رخ یار تک لوں اور میرا شمار صحابہ میں ہو جائے، مگر ماں اتنی بیمار ہے، اجازت نہیں دیتی خدمت چھوڑ کے جانے کی. تو ماں کی خدمت نے عمر بھر انہیں صحابی بننے سے روکے رکھا. اور رہتا ہے وہ شخص بہت دور یمن کے ایک گاؤں قرن میں، اور دیکھنے میں دیوانہ لگتا ہے. اس کا نام ہے اویس. عمر بھر نہ تاجدار کائنات یمن گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھئی یوں تو وہ ہر جگہ گئے ہیں اور ہر شے ان کی نگاہ کے سامنے ہے، مگر ظاہراً نہیں گئے. اور نہ اویس قرنی مدینہ آئے ہیں، ظاہری ملاقات نہیں ہوئی. اب ظاہری ملاقات اور ظاہری خبر اخبار کے بغیر صحابہ کی مجلس میں فرما رہے ہیں، میرے صحابیوں، اے عمر، اے علی، تمہیں ایک بات میں بتاؤں. یمن میں ایک گاؤں ہے قرن، وہاں میرا ایک عاشق رہتا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا رہتا ہے. اس کا جی بڑا کرتا ہے مجھے آ کے مل جائے، مگر ماں کی خدمت اسے آنے نہیں دیتی. اس کی یہ پہچان ہے. تمہارا جب دور آئے اور ہو سکے تو وہ نہیں آ سکا، تم اس سے ملنے ضرور جانا، اس میرے عاشق کا دیدار کرنے جانا. کن سے فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو، خلفائے راشدین کو، جو افضل الصحابہ ہیں، سب صحابہ سے افضل ہیں، ان سے فرما رہے ہیں. اور زیارت کس کی کرنے جانا؟ اس کی جو صحابی بھی نہیں، تابعی ہے. کس کا درجہ اونچا ہے بولیے، تابعی کا یا صحابی کا؟ بولیے نا، تابعی کا یا صحابی کا؟ صحابی کا درجہ اونچا ہے. پھر کل صحابہ میں کن کا درجہ اونچا ہے؟ 1500 اصحاب رضوان کا، بیعت رضوان والوں کا، جو حدیبیہ میں آئے، ان میں پھر کن کا درجہ اونچا ہے؟ پھر 313 بدری صحابہ کا، ان میں سب سے اونچے کون ہیں؟ پھر 40 سب سے پہلے ایمان لانے والے، ان میں سب سے اونچے درجے کے کون ہیں؟ پھر 10 مبشرہ، ان میں سب سے اونچے درجے کے کون ہیں؟ خلفائے راشدین. عمر اور علی ان خلفائے راشدین میں سے جو سب صحابہ سے افضل. اب انہیں فرما رہے ہیں زیارت کرنے جانا ایک ایسے شخص کی جو صحابی بھی نہیں، تابعی ہے. اب میرا ایک سوال ہے، میری گفتگو رشتہ محبت کے گرد گھوم رہی ہے. تو ویسے کرنی کے اعمال کی خبر پہنچی تھی آقا علیہ السلام تک، ویسے کرنی کے زہد اور ورع کی پہنچی تھی، تقوی اور طہارت کی خبریں پہنچی تھی، صدقات بر اور اعمال بر کی خبر پہنچی تھی، اس کے علم اور اشتہار کی خبر پہنچی تھی. ماں کی خدمت میں ہے اور لوگ دیوانہ کہتے ہیں. دیوانہ کیوں کہتے ہیں؟ محبت جب حد سے بڑھ جائے تو بندہ دیوانہ ہی لگتا ہے. محبت جب حد سے بڑھتی ہے تو بندہ دیوانہ ہی لگتا ہے. اور بتا دوں، دیوانے لوگ جنہیں آپ مجذوب کہتے ہیں آج کی زبان میں، یہ صحابہ میں بھی تھے. میں ایک 100 خطابات کی سیریز ریکارڈ کروا رہا ہوں، 100 خطابات کی، تصوف اور تعلیمات صوفیہ، جو انشاءاللہ اپنے وقت پر کیو ٹی وی پر آئیں گی. کیو ٹی وی پہ آپ سنیں گے. اس میں سب کچھ کوٹ کروں گا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ مجذوب کہاں سے نکل آئے، دیوانے کہاں سے نکل آئے.
ارے دین میں صرف فرزانے نہیں ہوتے، دین میں دیوانے بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مدینے کی گلیوں میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے حضور کے صحابہ میں دیوانے نکال کے دکھاؤں گا، جو فرزانوں میں دیوانے رہتے تھے۔ تابعین میں دیوانے دکھاؤں گا، مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی، بصرہ میں بھی، کوفہ میں بھی، تابعین میں۔ یہ دیوانے تب سے چلے آ رہے ہیں۔ اب سمجھے، ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، غصہ زیادہ کرتے ہیں۔ علم کی کمی پھیپھڑوں کے زور سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا؟ مطالعہ اور علم کی کمی پھیپھڑوں کے زور سے پورا کرتے ہیں، سینے کے زور سے، فتوے کے زور سے، غصے سے علم کی کمی پورا کرتے ہیں۔ بابا غصے سے، جلال سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، تحقیق اور مطالعہ سے ہوں گے۔ پڑھا کریں، ہزار کتب کے سمندر ہیں، غوطہ زن ہو، راتیں لگائیں، ہر چیز نکل کے آ جائے گی کہ سب کچھ اسی دور سے ہے۔ تو آقا علیہ السلام خلفائے راشدین سے فرما رہے ہیں کہ اس کو ملنے جانا، اور یہی بات ختم نہیں ہوئی، بڑوں کو کہہ رہے ہیں چھوٹے سے ملنے جانا، افضل سے کہہ رہے ہیں مفضول سے ملنے جانا، اعلیٰ کو فرما رہے ہیں اپنے سے ادنا کو ملنے جانا۔ یا رسول اللہ جائیں گے، پر جا کے کیا کریں؟ اگلی بات حد ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب اس سے ملو، موقع مل جائے تو جا کے اس سے درخواست کرنا کہ میری امت کے لیے اور اپنے لیے شفاعت کی دعا کروانا، بخشش کی دعا کروانا، اس میرے عاشق اویس کی دعا سے، اس کی شفاعت سے اللہ پاک میری امت کے ہزاروں افراد، اتنے بڑے بڑے قبائل کے افراد جتنے لوگوں کی بخشش فرمائے گا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایک ولی کی طرف، تابعی کی طرف بھیجا، افضل کو مفضول کی طرف بھیجا، اور بغرض استشفاء بھیجا، توسل و شفاعت کے لیے بھیجا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ آیا، صحیح مسلم ہے۔ تو یہ سب قصے محبت کے قصے ہیں، یہ قصے، ورنہ افضلیت تو صحابہ کو تھی۔ حج کا موسم آ گیا، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں کھڑے ہو گئے اور خطاب کیا، آواز دی، سب لوگ ہٹ جاؤ، ملک یمن کے لوگ آگے آ جاؤ۔ یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم کا لفظاً بیان کر رہا ہوں، لفظاً صحیح مسلم، اور امام مسلم نے کئی طرق سے حدیث بیان کی ہے۔ یمن والے آ جاؤ، اہل یمن آگے آ گئے۔ پوچھا اب یمن والوں، تم میں جو اس گاؤں قرن کے لوگ آئے ہیں وہ آگے آ جاؤ، جو قبیلہ بنو مراد کے آئے ہیں وہ آگے آ جاؤ۔ لوگ چھٹتے گئے، اویس کرنی کے قبیلے کے آگے آ گئے۔ جب قریب آ گئے تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں تم میں کوئی اویس بھی ہے؟ اٹھائیے حدیث پاک۔ ایسے باتیں کر دینا بڑا آسان ہوتا ہے بابا، پڑھا کریں، آقا کے فرمودات کتب صحیحہ میں، احادیث میں پڑھیں، تصور وہاں سے اخذ کریں، پھر امت تک پہنچائیں۔ آقا نے فرمایا تم میں کوئی اویس بھی ہے؟ تو قبیلے والے بولے ہاں، اویس نامی ایک بندہ ہمارے قبیلے میں تو ہے، مگر امیر المومنین آپ کو اس سے کیا کام، وہ تو دیوانہ سا ہے، وہ تو دیوانہ ہے۔ فرمایا مجھے اسے دیوانے سے ملنا ہے۔ وہ آگے لے آئے، یہ ہے، فرمایا آپ کا نام اویس ہے؟ عرض کیا میرا نام اویس ہے۔ آپ کی والدہ بیمار ہے؟ بیمار تھی۔ آقا نے ہاتھ کی ایک نشانی بتائی تھی، وہ بھی ہے؟ فرمایا وہ بھی ہے۔ ساری نشانیاں پوری کر کے حرم کعبہ میں کھڑے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث صحیح، سیدنا فاروق اعظم ایام حج میں حرم کعبہ کے اندر خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر، خدا کے گھر میں، کعبہ پاس ہے، خدا کے گھر میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں جب پہچان ہوگی کہ یہی اویس قرنی ہے تو عرض کیا اویس میرے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ انہوں نے عرض کیا آپ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کی شان اونچی ہے، میں آپ سے حاجت مند ہوں دعا کروانے کا، مجھے کیوں؟
انہوں نے تب فرمایا نہیں، میرے مصطفیٰ کا حکم تھا کہ جب اویس ملے تو اس سے دعا کروانا۔ پھر آپ نے دعا کر دی۔ پوچھا کوئی حاجت ہے؟ فرمایا نہیں، چلے گئے۔ پھر بات یہاں ختم نہیں کی، پھر حضرت علی کو لیا اور کہا کہ آقا نے فرمایا تھا ملنے جانا۔ یہ تو اویس اتفاقاً حرم کعبہ میں حج کے دوران مل گیا، حکم مصطفیٰ تو ابھی باقی ہے۔ فرمایا تھا ملنے جانا، چلو علی یمن چلتے ہیں، اویس کے گھر جا کر زیارت کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یمن اور کرن میں جا کے حضرت اویس کی زیارت کر کے آئے، بڑے چھوٹے کی زیارت کر کے آئے۔ اور جب اس گاؤں میں پہنچے تو پوچھا اویس ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ادھر ہوگا، بکریاں چراتا ہوا صحرا میں ہوگا، آپ مسافر لگتے ہیں۔ امیر المومنین جب تعارف ہو گیا، کیا کام اس سے؟ وہ تو دیوانہ ہے، لفظ ہیں، لوگ جب ہنستے ہیں تو وہ رونے لگ جاتا ہے، جب لوگ روتے ہیں وہ ہنستا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اب میرا مضمون بدل جائے گا، ایک الگ گلی میں چلا جاؤں گا، پھر راستہ بھول جائیں گے، مگر اس کی شرح میں پڑ گیا تھا کہ کیوں جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ کیوں؟ جب لوگ ہنستے ہیں، نکتہ دے دوں، ہنستے ہیں تو وہ روتا کیوں ہے؟ لوگ ہنستے ہیں جب انہیں دنیا کی راحت ملتی ہے، جب دنیا کا آرام ملتا ہے، جب دنیا کا مال و دولت ملتا ہے، دنیا کی عزت ملتی ہے تو لوگ تب ہنستے ہیں۔ تو جب دنیا پہ لوگ ہنستے ہیں تو اویس روتا ہے۔ ان نادانوں کو کاش خبر ہوتی کہ دنیا ہنسنے کی شے نہیں، رونے کی شے ہے۔ اور جب دنیا روتی ہے وہ ہنستا ہے۔ وہ روتی کس بات پر ہے؟ جب مال لٹ جاتا ہے، جب نفع نہیں رہتا، جب نقصان ہو جاتا ہے۔ دنیا ہاتھ آئے تو لوگ ہنستے ہیں اور وہ ان کی نادانی کے ہنسنے پہ روتا تھا، اور جب دنیا ہاتھ سے چلی جائے تو نقصان پر لوگ روتے ہیں اور وہ ان کے رونے پر ہنستا ہے۔ بھائی تمہارے ہاتھ سے چلی گئی، حساب و کتاب کے بوجھ سے بچ گئے، یہ رونے کی کیا بات ہے؟ نادانوں کی نادانی پہ ہنستا ہے، عارفوں کی بات جدا ہوتی ہے۔ کہنے لگے وہ تو ایسا دیوانہ ہے، اس سے کیا کام؟ انہوں نے کہا نہیں، اسی دیوانے سے ملنا ہے۔ گئے، جا کے ملے، حضرت اویس کرنی سے ملاقات کی، پھر دعا کروائی، حرم کعبہ میں کروائی شفاعت، اور پھر کرن یمن کے قبیلے میں جا کر کروائی۔ یہ وہ محبت کے رشتے جن میں ظاہری ملاقات بھی نہیں ہے، شرف صحابیت بھی نہیں مل سکا، مگر میں نے عرض کیا حضور سے، جس نے محبت کی ہے حضور اس کو نہیں بھولے۔ اب آپ کہیں گے چلو بھائی وہ حضور کے تو قریب اسی زمانے میں تھا، نہیں بھولے، ہم تو 15 صدیاں بیت گئیں۔ ارے صدیاں ہمارے لیے ہیں، آقا کے لیے تو نہیں ہیں۔ آقا کے لیے کروڑوں صدیاں بیت جائیں، وہ اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ نہ ماضی مصطفیٰ کے لیے ماضی ہے، نہ حال، نہ مستقبل ہے۔ وہ ماضی اور مستقبل کی ساری حدوں کو ہتھیلی پر حال کی طرح دیکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے